www.hazratfirozmemon.org۔ جی تھوڑا سا قریب آ رہے، آپ ادھر آ جائیں، آپ بیٹھے رہیں یوں گول درا ہو جائے، ہاں شاباش، تین ساتھی ادھر آ جائیں، چار ایسے آ جائیں، یہی ادھر ایسے گول دائرہ ہو جائے گا نا کلاس کا جس طرح ہوتا ہے، کچھ ساتھی سامنے ہوں گے، کچھ ادھر، آپس رات یہاں، شاباش، سب نظر میں رہے نا، آگے جو بیٹھو، آگے لین میں، لین برابر رکھ، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سورۃ الفجر کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفجر کا تعارف پیش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد ان کی تشریح اور پھر ان آیات سے ملنے والی ہدایات آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے ابتدائی تعارف، سورت کا نام فجر ہے، جو کہ اس سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے، والفجر، مکی سورت ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں میں آپ دیکھیں گے کہیں لکھا ہوگا مکیہ، کہیں لکھا ہوگا مدنیہ، سورۃ الفجر مکیہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو قرآن میں، دیکھیے گا سورۃ الفجر مکیہ۔ تو مکی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدنیہ، مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ مکی اور مدنی کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے جو صورتیں، جو آیات نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد جو آیات نازل ہوئی، جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ لہذا معیار کیا ہے؟ ہجرت۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں، جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ مدنی ہیں۔ اب سوال ہوگا کہ راستے میں جو آیات اور صورتیں نازل ہوئی وہ کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ہجرت فرما رہے تھے، کئی دن کا سفر تھا، راستے میں جو آیات نازل ہوئی، صورتیں نازل ہوئی وہ کیا ہیں؟ مکی ہیں یا مدنی ہیں؟ تو وہ مکی ہیں۔ جب مدینہ پہنچ گئے
ہجرت مکمل ہو گئی، ہجرت کا سفر ختم ہو گیا، تو اب جو آیات نازل ہو رہی ہیں، جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ مدنی ہیں۔ ہجرت کا سفر ختم ہونے سے پہلے جو صورتیں، جو آیات نازل ہوئی، وہ مکی ہیں۔ لہذا مکی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ سورۃ الفجر مکی ہے۔ سمجھ آ گیا مکی اور مدنی ہونے کا مطلب؟ اس سورت کا مضمون کیا ہے؟ اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ اس سورت میں کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ اس کو ہم موضوع اور مضمون سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کی آسانی کے لیے اس سورت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ حصہ نمبر 1 قرآن کریم میں دیکھیے گا، حصہ نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، والفجر سے لے کر ان ربک لبالمرصاد۔ سب کو نظر آ گیا؟ یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 15 فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اس سے لے کر آیت نمبر 18 تک، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سب کو مل گیا؟ یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 19 سے لے کر آخر تک، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ قرآن پاک اپنے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 19 سے لے کر آخر تک یہ 3 حصے ہیں۔ تو سورۃ الفجر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حصہ نمبر 1 آپ میرے ساتھ بولیں گے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، دوسرا حصہ 18 تک، تیسرا حصہ 19 سے لے کر 30 تک۔ ان 3 حصوں میں اللہ رب العزت نے 3 مضمون بیان فرمائے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے 3 مضمون بیان فرمائے۔ پہلا مضمون آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 19 تک، 14 تک، دوسرا آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 18 تک، تیسرا مضمون آیت نمبر 19 سے لے کر آخر تک۔ 3 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ پہلے حصے میں کون سا مضمون ہے جی؟ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے قیامت اور اس کی جزا و سزا کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے حصے میں قیامت اور اس کی جزا و سزا کو بیان فرمایا۔ مکہ کے لوگ، مکہ کے مشرکین اور کفار قیامت کا اور اس کی جزا و سزا کا مسلسل انکار کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ٹھوس وزنی دلائل سے قیامت کو اور اس کی جزا و سزا کو ثابت فرما رہے تھے۔ تو سورۃ الفجر کے پہلے حصے میں قیامت اور اس کی جزا و سزا کا بیان ہے۔ کیسے ہے؟ اسلوب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قیامت کو اور اس کی جزا و سزا کو 2 طریقوں سے ثابت کیا۔ سب سے پہلا طریقہ جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک چلا ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اس پہلے طریقے میں، پہلے اسلوب میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم کھائی۔
والفجر ایک قسم، ولیال عشر دوسری قسم، والشفع والوتر تیسری قسم، واللیل اذا یسر چوتھی قسم۔ یہ چار قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے یہ مضمون بیان فرمایا قیامت برحق ہے اور اس کی جزا و سزا یقینی ہے۔ گویا کہ یہ چار قسمیں چار شہادتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک قسم ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، ایک مضبوط دلیل ہے، کس پر؟ قیامت پر اور اس کی جزا و سزا پر۔ دوسرا اسلوب، دوسری دلیل جو قیامت کے اس بات اور اس کی جزا و سزا کے بارے میں ہے، وہ آیت نمبر 6 الم تر کیف فعل ربک بعاد سے لے کر ان ربک لبالمرصاد تک۔ یہ کیسے ہے اس کو سمجھی۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے اس بات اور اس کی جزا و سزا کا یقینی ہونا یہ بتلانے کے لیے انسانوں کے سامنے انسانی تاریخ کو رکھا ہے۔ انسانی تاریخ میں سے 3 قوموں کو خاص طور پر ذکر فرمایا، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، اور ان کے کردار کو اور ان کے کردار پر ملنے والی سزا کو اللہ رب العزت نے بیان فرما کر انسانوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہمارا بعض قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کہ ہم نے دنیا میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس کائنات پر ایک حکیم و دانا کی حکومت ہے، وہ ہر ایک کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے اور وقت آنے پر سزا دے گا، اور وہ وقت قیامت کا وقت ہے اور اسی وقت میں جزا و سزا ملے گی۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، ایک مرتبہ پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک اللہ رب العزت نے کس مضمون کو بیان فرمایا؟ قیامت اور اس کی جزا و سزا کو۔ طریقہ کیا اختیار فرمایا؟ 2 طریقے اختیار فرمائے۔ نمبر 1 پہلا طریقہ، پہلا اسلوب کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ قیامت یقینی ہے اور اس کی جزا و سزا بھی یقینی ہے، یہ بات بتلانے کے لیے پہلا یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ 4 چیزوں کی قسم کھائی، گویا کہ 4 چیزوں کو گواہی کے طور پر پیش کیا کہ ان میں سے ہر ایک چیز گواہی دے رہی ہے قیامت برحق ہے اور اس کی جزا و سزا یقینی ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ترجمہ آ رہا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ دوسرا طریقہ، انسان ہے اپنے انسانوں سے سبق لیتا ہے، انسان سے عبرت پکڑتا ہے، تو انسانوں کے سامنے انسانی تاریخ کو رکھا ہے اور انسانی تاریخ میں سے 3 قوموں کا انتخاب فرمایا، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور فرعون کا۔ ان تینوں کا انتخاب کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ان کا کردار کیا تھا اور ان کو دنیا میں کیا سزا ملی۔ تو ان قوموں کو دنیا میں سزا ملنا یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات پر حکومت کر رہے ہیں اور ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہیں، بعضوں کو دنیا میں سزا دیتے ہیں اور بعضوں کو نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور دن ہے جس میں سب کو سزا اور جزا ملے گی، وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن۔ یہ پہلا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون وہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ میرا ساتھ دیجیے گا، کہاں سے شروع ہوا؟ ابھی کھول کر بولو دوستو۔ فَأَمَّا الْإِنسان سے آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 18 تک یہ دوسرا مضمون ہے۔
اس دوسرے مضمون میں اللہ رب العزت نے کافر انسان کی اخلاقیات میں سے 2 خلق، 2 وصف، 2 کردار بیان فرمائے. کافر انسان کے 2 کردار اور ان پر سخت تنقید فرمائی ہے. اس دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے کافر انسان کے 2 کردار بیان فرمائے اور ان دونوں کرداروں پر سخت تنقید فرمائی ہے. پہلا کردار جو آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان ہوا، دوسرا کردار جو آیت نمبر 17 اور 18 میں بیان ہوا ہے. پہلا کردار جو آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان ہوا وہ کیا ہے؟ وہ مادیت پرستی ہے. اللہ رب العزت نے مادیت پرستی، کافر انسان کی مادہ پرستی کو بیان فرمایا اور اس پر سخت تنقید بیان فرمائی. دوسرا کردار انسان کا معاشرے میں پھیلے ہوئے کمزور لوگ، جن میں 2 کو خاص طور پر ذکر فرمایا، یتیم اور مسکین. یتیم اور مسکین کے ساتھ انسان کا طرز عمل کیا ہے، اس طرز عمل کو بیان فرمانے کے بعد اس پر سخت تنقید بیان فرمائی ہے. یہ 2 کردار ہیں. تو دوسرے حصے میں 2 کردار بیان فرمائے. نمبر 1 مادیت پرستی، نمبر 2 معاشرے کے کمزور عناصر کے ساتھ مالداروں کا طرز عمل. یہ دوسرا ہے. اب پہلا کیسے ہے؟ پہلا کردار کیسے ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ اپنے بندوں کو ذہن دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ اعمال و اخلاق کی درستگی. شریعت کے مطابق اعمال و اخلاق کو درست کرنا یہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ہے، اور شریعت سے ہٹ کر اعمال و اخلاق کی بربادی، فساد، تباہی یہ ذلت کا معیار ہے. تو اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ جس کے اعمال و اخلاق صحیح ہوں گے. اور اللہ کی نظر میں ذلیل اور رسوا کون ہے؟ جس کے اعمال و اخلاق صحیح نہیں ہوں گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذہن دیا ہے، سبق دیا ہے. مگر مادہ پرست انسان اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس عزت اور ذلت کے معیار کو چھوڑ کر وہ عزت کا معیار کسی اور چیز کو قرار دیتا ہے اور ذلت کا معیار کسی اور چیز کو قرار دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مال و دولت ہے. مادہ پرست کی نظر میں مال و دولت عزت کا معیار ہے، اور مادہ پرست انسان کی نظر میں غربت، افلاس، فقر، تنگ دستی یہ ذلت کا معیار ہے. جبکہ نہ غربت ذلت کی چیز ہے، نہ دولت کا حصول عزت کی چیز ہے. اللہ رب العزت نے اس پر سخت تنقید فرمائی کہ تم نے جو عزت کا معیار دولت کو قرار دیا ہے یہ دولت عزت کا معیار نہیں ہے، اور تم نے جو غربت و افلاس کو ذلت کہا ہے یہ ذلت کی چیز نہیں ہے. دنیا میں کسی کو دولت ملنا یہ اس کی مقبولیت کی علامت نہیں، اور دنیا میں کسی کا غریب ہونا، فقیر ہونا، تنگ دست ہونا یہ اس کے مردود ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ دولت اور غربت دونوں امتحان کی چیزیں ہیں. کسی کو دولت دے کر ہم آزماتے ہیں اور کسی کو غربت و تنگ دستی میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں. یہ دونوں امتحان کی چیزیں ہیں، آزمائش کی چیزیں. پتہ نہیں سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ پہلی چیز ہے جو آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان ہوئی ہے. دوسری چیز مالداروں کا معاشرے میں رہنے والے کمزور لوگ،
بالخصوص یتیم اور مسکین کے ساتھ کیا طرز عمل ہے اس کو بیان فرمایا، اور اس پر سخت تنقید بیان فرمائی کہ تم مال و دولت کے نشے میں آ کر یتیموں کی بے اکرامی کرتے ہو اور مساکین کا خیال نہیں رکھتے، تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تم اس طریقے سے باز آ جاؤ۔ یہ دوسرا مضمون ہے دوستو جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ تیسری چیز جی وہ تشریح میں آئے گا، ابھی صرف مضمون سمجھا رہے ہیں۔ سبق کیا دینا چاہتے ہیں، کیسے بے اکرامی ہوتی تھی، یہ سب کچھ وہیں آئے گا۔ ہمارے اس زمانے میں کیا سبق ملتا ہے آئے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ قرآن کا ابھی نزول ہو رہا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 30 آخر تک اللہ رب العزت نے محاسبہ اعمال کو بیان فرمایا ہے۔ اصطلاحی لفظ ہے محاسبہ اعمال، بتلاتا ہوں محاسبہ اعمال کہ اعمال کی جزا و سزا کیسی ہوگی، کس وقت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس تیسرے حصے میں کہ یہ جو تم لوگ زمین و آسمان کے نظام کو دیکھ رہے ہو، بلکہ آیت نمبر 21 سے لے کر آخر تک، 19 نہ آیت نمبر 21، یہ آیت نمبر 19 اور 20 بھی پچھلے مضمون کا حصہ ہیں۔ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 30 تک تیسرا مضمون محاسبہ اعمال، کہ یہ تمہارے اعمال کا محاسبہ، تمہارے اعمال پر جزا و سزا یہ اس وقت ہوگی جب اس کائنات کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، جب اس کائنات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو جزوی طور پر بادشاہتیں ملی ہوئی ہیں، اس کائنات میں انسان کا ایک اپنا نظام بھی چل رہا ہے، جب یہ نظام ختم کر دیا جائے گا، زمین ختم، آسمان ختم، اور ایک حاکم مطلق کی عدالت ہوگی، اس عدالت میں ہر انسان پیش ہوگا، اس وقت ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اس وقت پھر فاسق و فاجر کفار لوگ اپنے اعمال پر حسرت کریں گے، ندامت ہوگی، اور اس وقت کی ندامت انسان کے کام نہیں آئے گی۔ البتہ جو مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ نیک بندوں کی صفوں میں شامل ہو کر جنت میں بڑی عزت کے ساتھ سکون کے ساتھ جا رہے ہوں۔ یہ مضمون ہے دوستو جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الفجر میں 3 چیزیں بیان ہوئی۔ نمبر 1 قیامت اور اس کی جزا و سزا، نمبر 2 کافروں کا کرداروں میں سے 2 کردار خاص طور پر، نمبر 3 اعمال کا محاسبہ کہ یہ اعمال کا محاسبہ کس وقت ہوگا، کیا اس کی صورت ہے، اس کا تھوڑا سا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے۔ کسی کو سوال ہو اس موضوع سے متعلق؟ جی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 کے ختم تک، ان ربک لبالمرصاد، جی ان میں فاما الانسان آیت نمبر 15 اور 16 میں، اور دوسرا کردار آیت نمبر 17، 18، 19، 20 میں۔ جی آ رہی ہے، چیز آ رہی ہے، صبر۔ جی آ رہی، یہ بھی چیز آ رہی، اور بس جی اب ترجمہ دیکھیے، ابتدائی تعارف ہو گئے، ترجمہ۔ والفجر، الفجر کے شروع میں جو واو ہے، اس واو کو واو قسمیہ بولتے ہیں، یعنی ایسی واو جس کا معنی قسم سے ہوتا ہے۔ والفجر کے شروع میں جو واو ہے
اس واو کو واو قسمیہ بولتے ہیں. قسمیہ. بورڈ نہیں ہے ورنہ میں لکھ کے بتلاتا، بورڈ کی ضرورت پڑے گی. واو قسمیہ، قاف سین میم یا، جس کا معنی ہوگا قسم ہے. تو والفجر کا معنی، فجر تو فجر کو بولتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ ترجمہ کیجئے والفجر، قسم ہے فجر کی یا فجر کی قسم. والفجر پہلی قسم ہے، والفجر قسم ہے فجر کی. صبح کی قسم، والفجر صبح کی قسم. ولیال، لیال راتوں کو بولتے ہیں، عربی میں رات کو لیل بولتے ہیں، کئی راتیں ہوں تو لیال. عشر 10 کو بولتے ہیں، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور 10 راتوں کی قسم. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، شفع جفت کو بولتے ہیں، جفت تو سمجھتے ہوں گے. ایک کو کیا بولتے ہیں؟ طاق. دو کو کیا بولتے ہیں؟ جفت. تین کو کیا بولتے ہیں؟ طاق. چار کو کیا بولتے ہیں؟ جفت. جوڑی کو کیا بولتے ہیں؟ جفت. جہاں جہاں جوڑے جمع ہو رہے ہوں گے، 2 کی صورت میں، 4 کی صورت میں، 6 کی صورت میں، 8 کی صورت میں، 10 کی صورت میں، 12 کی صورت میں، وہ کیا ہوگا؟ جفت. اور اکیلا طاق. جفت اور طاق. چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے، وہ کھیلتے ہیں بانڈے، بوجھو وہ بتلاتا ہے جفت، وہ گنتے ہیں اس کو، 7 ہوں تو طاق نکلے گا، اگر 8 ہوں تو جفت نکلے گا. یہ بچے کھیلتے ہیں. جفت اور طاق بہت استعمال ہوتا. تو والشفع ترجمہ ہوگا جفت کی قسم. والوتر اور طاق کی قسم. یہ وتر بھی استعمال ہوتا ہے، وتر بھی استعمال ہوتا ہے. وتر پڑھتے ہیں نا ہم، کتنی رکعتیں ہیں وتر؟ 3 رکعتیں. یہ وتر بھی ہے اور وتر بھی ہے، دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں. والشفع اور جفت کی قسم. والوتر اور طاق کی قسم. جی آگے وہ قسمیہ نہیں، وہ عاطفہ ہے، لیکن اس کا عطف پیچھے وہ قسمیہ پر ہے، اس کی وجہ سے سب کا معنی قسم ایسے ہوگا. والفجر ترجمہ کیجیے. والفجر سب بولے نا. والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر واللیل ترجمہ آ چکا ہے. واللیل اور رات کی قسم. اذا جب، اذا کا معنی جب. یسر، یسر کا معنی ہوتا ہے چلنا، گزرنا. اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، جب وہ ختم ہونے لگے. واللیل اور رات کی قسم اذا یسر جب وہ ختم ہونے لگے. اس کے بعد جو مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمانا تھا، اس پر چونکہ یہ چاروں قسمیں خود گواہی دے رہی ہیں، اس لیے اس کو بیان نہیں فرمایا، چھپا دیا اس کو. وہ کیا ہے؟ قیامت برحق ہے اور اس کی جزا و سزا یقینی ہے. ٹھیک؟ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. جی حل کا معنی یہاں ہے یقیناً. ویسے حل کا معنی ہوتا ہے کیا؟ حرف سوال ہے کیا؟ حل کیا؟ لیکن یہاں حل کا معنی ہوگا یقیناً. فی کا معنی ہوتا ہے میں، ذالک اس میں، حل فی ذالک ان قسموں میں، حل فی ذالک
یقیناً ان چاروں باتوں میں، یہ سب کا ایک ہی ترجمہ ہے. حل کا معنی یقیناً، فی ذالک ان باتوں میں، یہ ترجمہ ہے اس کا. فی ذالک ان باتوں میں. ذالک اس میں اشارہ ہے. دیکھیں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے بھائی جان؟ کامران. کامران سے پوچھتا ہوں فلاں کہاں ہے، تو یہ کہتے ہیں وہ جا رہا ہے. کہتے نہیں کہتے؟ وہ جا رہا ہے. یہ جو انہوں نے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا اور وہ کا لفظ کیا، اس کو عربی میں اس میں اشارہ بولتے ہیں. یعنی وہ کلمات جس سے کسی چیز کی طرف، کسی انسان کی طرف اشارہ کیا جائے، ان کو اس میں اشارہ بولتے ہیں. تو ذالک اس میں اشارہ ہے، جس سے پیچھے جو ایک بات گزر چکی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں حل فی ذالک یقیناً ان باتوں میں. قسم، بڑی قسم ہے، بڑی قسم ہے. لذی حجر، عقل والے کے لیے. یقیناً ان باتوں میں بڑی قسم ہے عقل مند کے لیے. یہ پورا ترجمہ ہو گیا. حل فی ذالک، یقیناً ان باتوں میں بڑی قسم ہے عقل والے کے لیے. یعنی یہ چھوٹی موٹی قسمیں نہیں ہیں، یہ بڑی قسمیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک قسم وہ قیامت پر گواہی دے رہی ہے. جی جی کس کی؟ حجر، زی حجر پورا ہے، پورے کا من. جی ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جی آ رہی. صبر، ابھی ترجمہ ہی چل رہا ہے، تشریح تو نہیں ہوئی. یہ سوالات تشریح جب پوری ہو جائے اس کے بعد کوئی سوال ہو تو کیجیے. تشریح سے پہلے ترجمہ سے متعلق سوال، ابھی ترجمہ چل رہا ہے. جی نہیں، ذی حجر پورا ہے، جسے ذو علم، صاحب علم کو بولتے ہیں. ذی حجر پورا لفظ ہے. ویسے حجر کا معنی کیا ہوتا ہے آئے گا، بتلاؤں گا انشاءاللہ. جی جس کا تعلق عربی سے بہت سے کلماتوں سے، وہ بھی، تابی، واللہ تاللہ، تابی، بہت سے کلمات استعمال ہوتے ہیں. جہاں جو لفظ استعمال ہوا اسی سے متعلق ہم نے بتلایا ہے. جی ہاں قسم ہے. اقسم، لا اقسم بہذا البلد. ہو گیا ترجمہ؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک مرتبہ میرے ساتھ آپ پڑھیں والفجر. ترجمہ کرتے چلے جائیں. شاباش. جو لکھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھیں، آیات کو دیکھیں اور ترجمہ کریں. شاباش. سب والفجر. آگے جی آگے چلتے ہیں. الم ترى، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ یہ جو شروع میں حمزہ ہے حرف سوال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیا. دو حرف سوال آ گئے آپ کے سامنے. نمبر ایک حل، نمبر دو حمزہ. اس کو پورا نام ہے حمزہ مفتوحہ، یعنی حمزہ اور اس کے اوپر زبر. لم ترى، تو نے نہیں دیکھا، یہ اس کا ترجمہ ہے. تو نے نہیں دیکھا. الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں؟ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، یہ ترجمہ. کیا تم دیکھتے نہیں، یہ بھی ترجمہ. ٹھیک ہے بھائی. الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا. کیا نہیں دیکھا؟ کیف. کیف
آپ پوچھتے ہیں نا آپ کا کیا حال ہے، عربی میں کیا بولیں گے؟ اتنا تو آتی ہوگی، کیف حالک، کیف انت، تم کیسے ہو، کیف کیا، فعلا، فعلا کا معنی ہوتا ہے کرنا، فعلا اس نے کام کیا، فعلا کا معنی کرنا، کام کرنے کو فعلا بولتے۔ ربک، ترجمہ کیجئے، ربک تیرا رب، بعاد، عاد قوم کا نام ہے۔ اب ترجمہ ہوگا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم دیکھتے نہیں تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تیرے پروردگار نے، ربک سے، ربک تیرے پروردگار نے، بعاد عاد کے ساتھ، کیف فعل کیا سلوک کیا، کیا کام کیا تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ، کیا تم دیکھتے نہیں؟ الم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کام کیا، کیا تم دیکھتے نہیں تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جی فرمائیے، کیا تم دیکھتے نہیں، حمزہ مفتوحہ، آگے ترجمہ سمجھ میں؟ عاد قوم کا نام ہے، با کا معنی ساتھ، ساتھ، جی اردو میں کر رہے ہیں نا ہم، عربی میں تو نہیں کر رہے، جی جی یہ عاد کون سی قوم ہے؟ آگے اس کا تھوڑا سا تعارف اللہ نے بیان فرمایا، ارم ذات العماد، لمبے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، یہ ترجمہ لکھ لیں پھر بتاتا ہوں، لمبے ستونوں والے، لمبے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، عماد بولتے ہیں ستون کو، ذات العماد ستونوں والے، ارم، ارم ستون چھوٹا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے جس کو ہم ستون بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کو کہاں ستون بولتے ہیں، اور بڑے بڑے ستون ہو تو ان کو دوسری اس کے ترجمہ میں یہ لمبے کا لفظ آئے گا، لمبے ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ تھوڑا سا اور تعارف، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، لم یخلق کا معنی ہوتا ہے پیدا نہ کیا جانا، خلق کا معنی پیدا کرنا، لم یخلق پیدا نہیں کی گئی، پیدا نہیں کی گئی، ترجمہ نہیں سمجھا رہا، لفظ سمجھا رہا ہوں، صبر۔ مثلها کا معنی ہوتا ہے ایسی، بلاد شہر، فی البلاد شہروں میں، ترجمہ ہوگا مثلها سے ترجمہ کروں گا، قوم عاد جیسی کوئی قوم، مثلها کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ قوم عاد جیسی کوئی قوم، فی البلاد دنیا کے شہروں میں، لم یخلق پیدا نہیں کی گئی، مثلها قوم عاد جیسی کوئی قوم، فی البلاد شہروں میں، لم یخلق پیدا نہیں کی گئی، سب کو ملا کر جمع ہوگا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد جیسی کوئی قوم دنیا کے شہروں میں پیدا نہیں کی گئی۔ جی اب پوچھیے، التی اس میں موصول ہے جس کا معنی ہوتا ہے جو، جی ارم کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، نام کا کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ کے نام کا کیا ہے؟ نام ہے نا، بتلا رہا ہوں کیا چیز ہے، جی اور کلیئر ہے ترجمہ؟ جی الذی بھی ہوتا ہے، اللتی بھی ہوتا ہے، اللاتی بھی ہوتا ہے، اللواتی بھی ہوتا ہے، اللہ بھی ہوتا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، نحو اور صرف نہیں پڑھا رہا،
عربی بھی نہیں پڑھا رہا، ترجمے سے متعلق پوچھیے. جو جی کیا کیا مثلات بتلایا تھا نا. قوم عاد جیسی کوئی قوم، اس جیسی کوئی قوم. جی ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے، آگے ترجمہ میں نہیں کرا رہا، تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں. پہلی 4 آیات میں 4 قسمیں ہیں. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور ختم ہونے والی رات کی قسم. یہ 4 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت برحق ہے اور اس کی جزا و سزا یقینی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں بھی قسم ہوگی اس کا ایک جواب قسم بھی ہوگا. قسم کے بعد جو مضمون بیان ہوتا ہے، قسم کے بعد جو مضمون بیان ہوتا ہے اس کو جواب قسم بولتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں خدا کی قسم میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا. اس میں خدا کی قسم یہ تو قسم ہو گئی. اس کے بعد کیا چیز آپ نے بیان کی؟ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہ مضمون ہے، یہ بات ہے جس کو آپ نے پختہ کرنے کے لیے قسم کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو اس بات کو جو قسم کے بعد آتی ہے، اس مضمون کو جو قسم کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اس عنوان کو جو قسم کے بعد لایا جاتا ہے، جواب قسم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں میرا؟ جواب قسم. قسم اور جواب قسم. جہاں قرآن میں قسم ہوگی آپ اس کا جواب قسم ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہاں 4 قسمیں ہو گئی، تو جواب قسم کہاں ہے؟ وہ میں نے بتلا دیا کہ وہ یہاں موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، جس کو ہم بولتے ہیں کیا؟ محذوف ہے. کیا ہے؟ محذوف ہے. اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا گیا. کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ آ رہی ہے بات، کیوں نہیں ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو قسم اور جواب قسم. اور قرآن کی ہر قسم وہ گواہی ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے. اگلی بات، یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات، قسم اور جواب قسم کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے. قسم اور جواب قسم دونوں میں تعلق ہوتا ہے. میں نے بتایا قسم دلیل ہوتی ہے، گواہی ہوتی ہے. تو وہ آنے والے مضمون کے لیے دلیل کیسے بنتی ہے، وہ آنے والے مضمون کے لیے گواہی کیسے بنتی ہے، اس کو سمجھنا ہے. تو 4 قسمیں ہو گئی. مضمون سمجھا رہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. 4 قسمیں ہو گئی. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4. نمبر 1 فجر کی قسم، نمبر 2 10 راتوں کی قسم، نمبر 3 جفت اور طاق کی قسم، نمبر 4 ڈوبتی ہوئی رات کی قسم، ختم ہوتی ہوئی رات کی قسم. یہ 4 قسمیں ہیں. تو ان قسموں کا جواب قسم کیا ہے؟ قیامت یقینی ہے اور اس کی جزا و سزا یقینی ہے. یہ جواب قسم ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان قسموں کا جواب قسموں کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو، جس طرح فجر کا وقت ہے، کیسا وقت ہوتا ہے؟ رات کو ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے اور فجر ہوتے ہی سب اٹھ جاتے ہیں. پرندے بھی اٹھ گئے، درندے بھی اٹھ گئے، انسان بھی اٹھ گئے، سارے اپنے کام دھندوں میں لگ گئے. تو فجر کا وقت بیداری کا وقت ہے. تو اے انسانوں، جس طرح تم لوگ اپنے کاموں کے لیے فجر کا انتظار کرتے ہو، رات کو سو جاتے ہو، نیند کرتے ہو، اور صبح کو تمام مخلوقات اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتی ہے، ہر ایک بیدار ہو جاتا ہے اور اپنے کاموں کو صبح تک مؤخر کر دیتے. میاں بھی رات ہوگی، یہ کل کام کریں گے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی تمام انسانوں کے اعمال کی جزا و سزا کے لیے ایک دن متعین کیا ہے. اسی دن کا انتظار ہے. وہ دن کیا ہے؟
یوم الدین، وہ قیامت کا دن ہے۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے تم عذاب کی بات کرتے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ تو اللہ رب العزت نے ایک آیت میں اس کا جواب دیا ہے، وہ آیت دکھلاتا ہوں آپ حضرات کو۔ 20ویں پارے میں آ جائیے، 21ویں پارے کے دوسرے صفحے پر، 21واں پارہ، میرے پاس صفحہ نمبر ہے 364 سورہ لین والے قرآن میں، 21واں پارہ، دوسرا رکوع، سورہ عنکبوت، آیت نمبر 53، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ۔ اگر سورہ لین والا قرآن رکھیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی ایسے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، مل گیا ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ۔ یہ لوگ کہتے ہیں عذاب لے آؤ، لے آؤ عذاب، لے آؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو عذاب آئے گا، لے آؤ لے آؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر عذاب کا وقت متعین نہ ہوتا، وہ وقت کون سا ہے؟ قیامت کا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو سزا آ جاتی، فوراً آ جاتی، کیوں نہیں آ رہی؟ وقت متعین ہے، اسی وقت میں آئے گی۔ تو یہ فجر کی قسم گواہی دے رہی ہے، اس بات کو بتلا رہی ہے قیامت برحق ہے۔ کیسے بتا رہی ہے وہ میں نے بتلا دیا۔ دوسری قسم کون سی ہے بھائی؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اچھا، اس فجر سے کوئی خاص فجر مراد نہیں ہے، ہر فجر ہے، انقلاب کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فجر کی قسمیں کئی مقام پر کھائی ہیں۔ سورہ مدثر کھولیے، سورہ مدثر، سورہ مدثر، صفحہ نمبر 523 پر 29ویں پارے میں آخر میں دیکھیے گا رکوع سے، کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، والقمر، چاند کی قسم، رکوع سے ہے، سورہ مدثر کا رکوع جو شروع ہو رہا ہے، والقمر، چاند کی قسم، واللیل، اور رات کی، اذ ادبر، جب جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے۔ تو والصبح، صبح کی قسم سورہ مدثر میں بھی موجود۔ سورہ کوورت میں آ جائیے، سورہ تکویر، اذا الشمس کوورت، درمیان میں دیکھیے گا، فلا اقسم بالخنس، 533 پر سورہ لین والا قرآن، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، عسعس کا معنی جانا، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، ختم ہونے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ دم بھرنے لگے، کیا مطلب؟ آنے لگے۔ تو 3 جگہوں پر، 2 جگہوں پر دکھا دیا، صبح کی قسم، رات کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے سورہ مدثر میں، اور سورہ تکویر میں، اور سورہ فجر میں۔ اس فجر سے کوئی خاص فجر مراد نہیں ہے، ہر فجر مراد ہے، اگرچہ اس میں اور بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، آپ کے لیے اتنی کافی۔ والفجر ولیال عشر۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، قرآن و سنت میں اللہ رب العزت نے مخلوق کی قسمیں کھائی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے مخلوق کی قسم، فجر کیا ہے؟ مخلوق۔ 10 راتیں کیا ہے؟ مخلوق۔ والشفع والوتر، یہ کیا ہے؟ مخلوق۔ رات کیا ہے؟ مخلوق۔ گھوڑے کیا ہے؟ مخلوق۔ والعادیات ضبحا، مخلوق۔ تو کیا مخلوق کی قسم کھانا جائز ہے؟ جائز اور ناجائز ہونے کی بات تو ہمارے لیے ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ اللہ تو جس چیز کی قسم کھائے وہ کھا سکتا ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ لہذا مجھے اپنی اماں کی قسم، مجھے اپنی بیٹی کی قسم، مجھے اپنے شوہر کی قسم، مجھے اپنے کاروبار کی قسم، مجھے اپنے پیر کی قسم، ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں سانو ساڑھے پیر دی قسم، سانو مرشد دی قسم ہے، تو یہ ساری قسمیں ناجائز ہیں۔ کیوں ناجائز ہے؟ کیونکہ ان میں
شرک کا شائبہ پہ جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انسان قسم کس چیز کی کھاتا ہے؟ جس کو اپنے ذہن کے مطابق معظم سمجھتا ہے، جس کو اپنے ذہن کے مطابق بڑی عزت والا سمجھتا ہے، جس کو اپنے ذہن میں کوئی بہت بڑی عزت دیتا ہے تو اس کی قسم کھا کر دوسرے کو یقین دلاتا ہے، دیکھو میں اتنی بڑی چیز کی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور سب سے معظم چیز کون سی ہے؟ سب سے معظم ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے علاوہ تمام مخلوقات کی قسمیں کھانے سے اپنے بندوں کو منع فرما دیا۔ عزت والا کون ہوں میں؟ اگر قسم کھانی ہے تو میرے نام کی قسم کھاؤ، کسی اور کے نام کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ مجھے اپنی ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، کاروبار کی قسم، مرشد کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ ساری قسمیں ناجائز ہیں، حرام ہیں اور سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مکہ کے کافر بھی کھاتے تھے لات اور عزا کی قسم، پہاڑوں کی قسمیں کھاتے تھے، مجھے پہاڑ کی قسم، یعنی پہاڑ اس کی نظر میں بڑا معظم ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ وہ یہ بتلاتے تھے، اتنے بڑے پہاڑ کی قسم کھا کر میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کی قسم کھانی ہے اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ تو مسئلے کی بات تھی، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ ان چیزوں کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ جن جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ کون کون سے فوائد ہیں؟ اللہ رب العزت نے سب چیز تو قرآن میں نہیں بیان فرمائی، ہمارے اندر صلاحیت رکھ دی ہے سمجھنے کی، عقل دے دی ہے، ہم ڈھونڈیں ہمارے اندر کیا کیا فوائد ہیں، ہمارے ان چیزوں میں جن کی اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں کیا کیا فوائد ہیں، ہم ڈھونڈیں۔ قرآن کا مطالعہ کرنے والا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا، وہ کافر ہو کر مر سکتا ہے، مشرک ہو کر نہیں مر سکتا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے وہ ایمان نہ لائے، کافر ہو کر مر جائے، مشرک ہو کر نہیں مر سکتا، وہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، کیونکہ قرآن یہ دس دیتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کائنات میں جو کچھ ہے انسان اس میں تیرے فوائد ہیں۔ اب جب ہمارے فوائد ہیں تو ہم ڈھونڈیں گے کون سے فوائد ہیں، ڈھونڈنے کے لیے اس کو تختہ مشق بھی بنائیں گے، اور جس کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے انسان اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ کوئی آقا اپنے نوکر کے سامنے جھکتا ہے؟ قرآن یہ دس دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی معظم نہیں ہے۔ دیکھیں آپ میں سے بہت سے ڈاکٹر ہوں گے اور لاشوں پہ چیر پھاڑ کی ہوگی، سیکھا ہوگا، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جس لاش پہ میں سیکھ رہا ہوں یہ میرے والد صاحب کی لاش ہے، مردہ یہ میرا والد صاحب ہے، تو کیا وہ سیکھے گا؟ کیوں نہیں سیکھے گا؟ کیونکہ والد صاحب کی لاش کے گرد تقدیس کا حالہ ہے، وہ اس کی نظر میں معظم ہے، وہ اس کی نظر میں عزت والا ہے، اس لیے اس کی لاش پہ نہیں سیکھ رہا۔ اور دوسرا جو ہے وہ بھی تو لاش ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس کو کاٹ بھی رہا ہے، چیخ بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ درس دیتے ہیں، یہ سبق دیتے ہیں قرآن میں، اس کائنات میں کسی کی عزت ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اسی کی عزت ہے تو یہ پیشانی بھی کس کے سامنے جھکے گی؟ اسی کے سامنے، اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ جی، تو قسموں میں جو اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں ان میں فوائد بھی ہیں۔ اب فجر میں بہت سے فوائد ہیں، کچھ فوائد تو آپ کو معلوم ہوں گے۔ فجر کو انسان اٹھے، نماز پڑھے، تر و تازہ ہوتا ہے، ذہن بھی تر و تازہ ہوتا ہے۔ صبح کو کاروبار پہ جانے والے، آپسوں میں جانے والے، کاروبار کرنے والے، ان کے کاروباروں میں برکتیں ہوتی ہیں اور ان کی ملازمتوں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ ظہر تک سونے والوں کے کاروباروں میں بھی برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، صحت میں برکت نہیں، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں برکت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم تو ہو جاتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، تربیت کی ضرورت ہے۔ شاعر مشرق کو تو آپ جانتے ہوں گے نا، شاعر مشرق نے ایک پیاری بات کہی ہے، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس نے ایک جگہ پہ تربیت کے عنوان سے ایک بات کہی ہے، بہت پیاری بات ہے، شعر ہے ان کا: زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے۔ زندگی سوز جگر ہے،
علم ہے سوز دماغ، دماغ کی غذا علم، اس جگر کی غذا، سینے کی غذا کیا ہے؟ تربیت، عشق و محبت، یہ اس کی غذا ہے۔ اب یہ عشق و محبت جائز ہو تو اچھی غذا، ناجائز ہو تو بری غذا۔ بری غذا، گندی غذا کھانے سے جسم سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح بری محبت، ناجائز محبت سے بھی روح سڑ جائے گی، گل جائے گی، اور یہ گلی ہوئی سڑی ہوئی روح کو پھر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، جنت میں جانے کے قابل نہیں۔ اور دماغ کی غذا کیا ہے؟ علم۔ اللہ رب العزت نے دو چیزیں بڑی زبردست انسان کو دی، ایک دل ایک دماغ، دونوں کی غذا بھی علیحدہ ہے۔ دماغ کی غذا علم، دل کی غذا عشق و محبت، یہ محبت اس کی غذا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جن کو یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں ہیں ان کی زندگی بے مزہ، جن کو علم حاصل ہے یہ حاصل نہیں ہے ان کی زندگی بے مزہ، اور جن کو یہ حاصل ہے لیکن جائز حاصل نہیں ہے ان کی زندگی بھی بے مزہ، اور جن کو یہ بھی حاصل اور یہ بھی حاصل ان کی زندگی کا کچھ کہنا ہی کچھ اور ہے۔ تو ان دونوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے اس نے بڑی پیاری بات کہی، علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ۔ صرف علم سے راستے تھوڑی طے ہوتے، اہل دانش عام ہیں، پڑھے لکھے بہت سے لوگ ہیں، اہل دانش عام ہیں، کمیاب ہیں اہل نظر۔ اہل نظر کی کمی ہے، اہل دانش عام ہیں، کمیاب ہیں اہل نظر۔ کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ، اس دل کو ایاغ بول رہے ہیں، پیالہ یہ خالی رہ گئی، تو ضرورت ہے اہل نظر کی بھی اور اہل علم کی بھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا الفجر، اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں اور بتلا بھی دیا۔ دوسری قسم ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتیں۔ ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ سے کیا مراد ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ کا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے ہر ایک قسم یہ قیامت پر کیسے گواہی دے رہی ہے، کیسے دلیل بن رہی ہے۔ اور قوم عاد کیا ہے؟ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا، قوم عاد کے اخلاق کیسے تھے، کیسی قوم تھی، کیا کرتی تھی، کیا اس کا تعارف ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دعا فرمائیے، جو کہا ہے سنا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبق سمجھ میں آ گیا ہے؟ کسی کو کوئی سوال؟ ہفتے کے دن ہم سنیں گے انشاءاللہ، جو نہیں سنائے گا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی سمجھ نہیں ہے کیا بات، کیا ہو رہا ہے؟ جی ماضی، جاہد، فعل جاہد بول دے اس کو، تو ماضی ہے نا، کیا تو میں نہیں دیکھا؟ یہ بھی ماضی ہے؟ نہیں، حال نہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ یہ حال ہے۔ جی جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ، یعنی ان کائنات میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ان میں سے کسی کو اپنا معبود نہیں بنا سکتا۔ کافر ہو کر مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کو نہ مانے، جس کو ہم کمیونسٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو مانے لیکن پیغمبر پر ایمان نہ لائے۔ لیکن اس کائنات میں جتنی چیزیں ان میں سے کسی کو اپنا معبود بنا کر اس کو پوج نہیں سکتا، جس نے قرآن سمجھ کر پڑھے، کیونکہ قرآن تو ادھر سے دیتا ہے کائنات میں پھیلی ہوئی ساری چیزیں تیرے لیے ہیں انسان، اور تو کیا ہے؟ مخدوم، اور یہ کیا ہے؟ تیری خادم۔ اور میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی کو کوئی اپنے نوکر کے سامنے جھکا ہوا ہو، نوکر آرڈر چلا رہا ہو اور سیٹھ صاحب سارے کام کر رہے ہوں، نوکر صاحب بیٹھا ہوا، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ کیا ہوتا ہے؟ سیٹھ آرڈر چلاتا ہے، نوکر کام کرتا ہے۔ تو قرآن یہی درس دیتا ہے، میاں تو کیا ہے؟ انسان مخدوم ہے، مخدوم سیٹھ ہے، اور یہ ساری چیزیں تیری کیا ہیں؟ نوکر ہیں، یہ ساری چیزیں سٹاف ہیں، اور تو مخدوم ہے، اور تو نے کس کی خدمت کرنی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ محذوف،
میم ہا ذال واو فا محذوف. جی قسم پر جو میم، قسم کی میم پر جو تنوین ہے، اس کو اس تنوین کو تنوین نظر آ رہی نا دو اس تنوین کو بولتے ہیں، یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی کسی چیز کو کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے بڑے کا لفظ ترجمہ ہو. جی ہاں ذہن کھولنے کے لیے یہ بہت دکھاؤں گا. آپ حضرات اپنے سامنے 16 لین والا قرآن رکھیں، آیات بہت سی دکھاؤں گا کہ یہ آیت بھی قوم عاد پر کون سا عذاب آیا، کہاں کا آیا، کتنی آیات میں ہے اور کیسے ہے، ایک آیت میں یہ دوسری آیت میں یہ، دونوں کو ملا کر کیا مطلب یہ آئے گا. جی ضرور موجود ہے ہر جگہ، یہ میں حتمی طور پر نہیں بتلا سکتا، جب وہاں آئے گا تو پتہ چلے گا. یہ آپ اصول بتلایا ہے کہ جہاں قسم ہوگی اس کا جواب بھی ہوگا، اور جواب کیا ہے ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور قسم کا تعلق ہوگا جواب قسم کے ساتھ، یعنی وہ ایک دلیل ہوگی. دلیل دعویٰ اور دلیل ہوتے نا، دعویٰ کو دلیل کے ساتھ مناسبت تو ضرور ہوتی ہے. دعویٰ ہے پیسوں سے متعلق اور جو دلیل لا رہے ہیں وہ ہے کسی اور چیز سے متعلق، یا گواہی دینے والا ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کی بھینس چوری ہو گئی ہے، اور اس نے دعویٰ عدالت میں یہ کیا ہوا ہے کہ میرا بیٹے کو فلاں نے قتل کر دیا ہے، تو آپ بتلائیں دعویٰ اور دلیل میں کوئی مناسبت، کوئی تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو قسم اور جواب قسم یہ شاہد اور مشہود یہ گواہی ہی ہے اور وہ دعویٰ ہے، تو ان دونوں کا آپس میں تعلق اور خاص مناسبت ضروری ہے. ہر جگہ ملے گی، جہاں قسم ہوگی وہاں جواب قسم ہوگی، صاف سی بات ہے، قرآن کے قرآن میں ہوگی. قوم عاد و ارم نہیں ایک ہی قوم ہے. قوم عاد کی دو صفات اللہ نے بیان فرمائی، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تعارف آئے گا اگلے درس میں انشاءاللہ. جی اپنی قسم قرآن میں پتہ نہیں، اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے. جی کعبہ کی عزت کی قسم نہیں، صحیح نہیں، یہ قسم کھانا صحیح نہیں. رب کعبہ کی قسم تو ٹھیک ہے، اس میں رب کی قسم کھائی جا رہی. یہاں تک منع لکھا ہے قرآن کی قسم بھی نہ کھاؤ، اگرچہ قرآن کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے اللہ کے نام کے علاوہ کسی، نہ پیغمبر کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی کی. جی عربی سے تعلق ہے اس کا. جی ویسے اس کا ترجمہ والی، ذو علم علم والا، ذو مال مال والا، ذات العماد ستون والے، والا ترجمہ ہوتا ہے نا اردو میں والا. جی بولے بولو فقیر، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں. شہروں میں، فی البلاد کا ترجمہ شہروں میں، بلد کی جمع. جی بس کیا اسی طرح اللہ بھی تمام انسانوں کے اعمال و جزا کے لیے ایک دن کا انتظار کر رہا ہے، وہ دن قیامت کا دن. جی ترجمہ بھی ہوگا، جو کچھ پڑھا ہے یہ بھی ہوگا. تشریح ہم نے کرنی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی، اجازت. کوشش کریں ٹھیک 9 بجے آپ تشریف لے آئیں. 9 بجے سبق شروع ہو جائے گا، ٹھیک 9 بجے. پھر جو دیر سے آئے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو 9 بجے آپ موجود ہوں، ٹھیک 9 بجے. www.hazratfirozmemon.org